ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں، اور آج ہم ان کاموں پر غور کریں گے جو اس دورانیے کے لیے، یعنی کہ جنہیں ہم روزوں کے ایام کہتے ہیں، اس دوران کیے جانے بہت ضروری ہیں۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پلرز آف لینٹ ہیں، پلرز آف لینٹ، یعنی یہ جو دورانیہ ہے یا لینٹ کا سیزن ہے، اس کے دوران یہ کام کیے جانے بہت ضروری ہیں۔ پلر آپ سمجھتے ہیں پلر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے یہ بھی پلر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ جس کے اوپر کوئی عمارت کھڑی ہوتی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ کی تیاری کی عمارت ہے، جن پلرز کے اوپر کھڑی ہے، یہ پلر جتنے مضبوط ہوں گے اسی قدر آپ کی جو عمارت ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی، اور جس قدر یہ پلر مضبوط ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان اس قدر زیادہ مضبوط ہوگا۔ سو آج ہم اسی بات پر غور کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کاموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 ایسے کام ہیں جن کا کیا جانا بالعموم ایک مسیحی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور بالخصوص یہ ایام، یہ جو روزوں کے ایام ہیں، اس دوران ان 3 کاموں کا کیا جانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کام اصل میں راست بازی کے کام کہلاتے ہیں۔ اور یہ حوالہ جو آپ کے لیے تلاوت کیا گیا مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں سے، جو اس کا 6 باب کی پہلی 18 آیات آپ نے غور سے سنی ہیں، اس میں یہ ان 3 کاموں کا بیان ہوا ہے کہ اس سیزن کے دوران یا اس لینٹ کے دوران یا ان ایام کے دوران جو مقرر کر دیے گئے ہیں، ایک مسیحی نے کس طور سے یہ کام کرنے ہیں۔ اور اس بات کو یاد رکھیں، چونکہ یہ ارکان ہیں ایک طرح سے مسیحیت کے، یہ پلرز ہیں کرسچینٹی کے، اور یہ پلرز ہیں اس سیزن کے، سو ضرور ہے کہ یہ بہت زیادہ مضبوط ہوں تاکہ ہمارے جو ایمان کی عمارت ہے وہ بھی مضبوط بن سکے۔ اور یہ مضبوط اس صورت میں ہوں گے جب یہ اس طرح کیے جائیں گے جس طرح پاک کلام ہمارے سامنے اس چیز کو رکھتا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ 3 کام کرنے کے لیے، اور اصل میں یہ آپ کی عبادت بھی ہے، آپ کی مکمل عبادت بھی ہے، اور آپ کی عبادت کا یہ کام حصہ بھی ہے۔ اور ان کے بارے میں ہم پہلے بڑی دفعہ سیکھ بھی چکے ہیں۔ اگر آپ دوسری آیت کی تلاوت کرتے ہیں تو یہاں پر ہے کہ جب تو کیا کرے، جب تو خیرات کرے، یعنی کہ یہ پہلا پلر ہے، یہ پہلا رکن ہے جو آپ کی ایمان کی عمارت کا ہے۔ یہ کیا جانا کس قدر ضروری۔ اور جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اسے ان 3 کاموں میں یا ان 3 قسم کی عبادات میں، اور ہم نے پہلے اس بات کو سیکھا ہے کہ دراصل یہ آپ کی مالی عبادت ہے جو آپ اپنے مال کے ذریعے سے کرتے ہیں، جو آپ اپنے مال کے ذریعے سے کرتے ہیں، یہ کیا ہے یہ آپ کی مالی عبادت ہے۔ اور اسے خداوند یسوع مسیح نے پہلے نمبر پر رکھ دیا، پہلے اس کا ذکر کیا ہے، پہلے جو آگے لفظی عبادت ہے اس کا ذکر بھی ہو سکتا تھا، جو بدنی عبادت ہے اس کا ذکر بھی ہو سکتا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کا ذکر پہلے کر دیا کہ جب تو خیرات کرتا ہے، جب تو ہدیہ دیتا ہے، جب تو خداوند کے نام سے اپنے مال میں سے کچھ پیش کرتا ہے تو پھر تیرا طریقہ کار کیا ہوگا۔ جب تو یہ تصور کرتا ہے کہ میں ایک راست بازی کا کام کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے قادر مطلق خدا کی عبادت اپنے مال کے ذریعے سے کرنے جا رہا ہوں، تو پھر ضرور ہے کہ طریقہ کار بھی وہی اپنایا جائے جو یہاں پر درج ہے۔ اور اسی لیے ہم نے اس سارے حوالے کو آج تلاوت کیا تاکہ آپ کے ذہن میں
یہ بات آ جائے کہ آپ جو بھی عبادت کریں آپ چاہے اپنے مال سے کریں، لیکن طریقہ وہ جو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر بتا دیا کہ جب تو خیرات کرتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے، اپنے مال سے اپنے خدا کے نام کو جلال دیتا ہے، پہلی بات کہ یہ انتہائی اہم رکن ہے، یہ ایک پلر ہے مسیحیت کا، تو ضرور ہے کہ کرنا تو آپ نے ہے، لیکن یہ باعث برکت اس وقت ہوگا جب تیرا طریقہ میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ اور آگے خدا نے طریقہ بتا دیا کہ جب تو خیرات کرے تو سب سے کچھ دیکھیں، ان ساری عبادات کے دوران کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے خداوند نے منع کیا، کچھ ایسے کام ہیں جن سے خداوند نے کیا کیا ہے، کچھ سے منع کیا ہے اور کچھ کرنے کے لیے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خبردار، چونکہ پہلی آیت میں حالانکہ کرنی ہم نے عبادت ہے، لیکن خداوند ہمیں خبردار کر رہے ہیں۔ جو قابل غور بات کیا ہے، پہلی آیت آپ نے تلاوت کی ہے جس میں پہلا لفظ کیا ہے، خبردار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انتہائی الرٹ رہنا ہے ان معاملوں میں، عبادت کے معاملوں میں بھی ہم الرٹ رہتے ہیں، باقی سارے معاملات میں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، لیکن خداوند خبردار کر رہے ہیں عبادت کے معاملوں میں کہ آپ اگر عبادت کرتے ہیں تو پھر آپ نے کیسے خبردار رہنا، اور خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہوشیار رہنا ہے، خبردار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انتہائی اس بات پر فوکس کرنا، اس کو انتہائی سنجیدہ لینا کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو آپ کرنے جا رہے ہو۔ خدا کی جو عبادت کا معاملہ ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ ہم دوسرے معاملوں میں زیادہ خبردار رہتے ہیں، کوئی بھی معاملہ آپ زندگی کا لے لیں، آپ خبردار رہتے ہیں کہیں اس طرح نہ ہو جائے، خدشہ رہتا ہے ہمارے اندر۔ دیکھیں آپ اگر جاتے ہیں کہیں کسی بڑے کے ہاں، کوئی بڑا فرض کریں ایس ایچ او ہے، بھائی ریاست میرے آئے ہیں جی، بھائی ریاست، بھائی ریاست میں جو تھانے والے میں ان کی بات کر رہا ہوں، چلے اچھی بات ہے، آج واپڈا والے بھی آئے ہیں، بھائی ریاست تھانے والے جو آئے ہیں، بیٹا سامنے بیٹھا ہے، بیٹا جب لوگ ایس ایچ او کے سامنے پیش ہوتے ہیں الرٹ رہتے ہیں، کیسے الرٹ رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے بیٹا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہے، ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس اختیار ہے، یہ تو ہمیں اندر کر سکتا ہے، جی ہمیں سزا، جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ ہمیں ہماری کسی بھی کام کی وجہ سے، ہماری کسی حرکت کی وجہ سے یہ ہمیں سزا دے سکتا ہے۔ ایسا جی بیٹا ایسا ہی ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے کسی غلط حرکت کی وجہ سے، اس لیے انسان خبردار رہتا کہ یہ بڑا افسر ہے، اس کے سامنے ہم نے کس طرح محتاط طریقے کے ساتھ پیش ہونا۔ یاد رکھیں اگر ہم اپنے خدا کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اپنے خدا کے سامنے آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ محسوس کیا کہ میں نے خبردار رہنا ہے کہ مجھ سے کہیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اور ہم گھر میں گستاخی کریں نہ کریں لیکن یہاں پر ضرور ہوتی۔ انتہائی سنجیدہ لینے کا یہ معاملہ ہے، عبادت کا معاملہ کوئی بھی ہے، عبادت کوئی بھی ہے، چاہے آپ کی مالی عبادت ہے، چاہے آپ کی دعائیہ عبادت ہے، لفظی عبادت ہے، اور چاہے آپ کی بدنی عبادت۔ آج کے مسیحی کے لیے جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلی بات عبادت کو سنجیدہ لے، خبردار رہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس طریقے کار کے ساتھ میرے خدا نے مجھے مالی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے میں اسی طریقے کے ساتھ کروں۔ خبردار، راست بازی کے کام آدمیوں کو دکھانے کے لیے خبردار کر دیا خداوند یسوع مسیح نے کہ آپ نے عبادت کرنی ہے۔ راست بازی کے جو تینوں کام ہیں، جو پلرز آف دی کرسچینٹی ہیں، جو لینٹ کے پلرز ہیں، ان کے ارکان ہیں، رکن ہیں، کرنے تو ہم پر لازم ہیں، ہم کرتے بھی ہیں، لیکن کتنا خبردار رہ کر کرتے ہیں۔ دراصل یہ بات ہے جو آج ہم نے اپنے سامنے رکھنی۔
کتنا محتاط طریقے کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہمارے خدا کی حضوری میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کوئی ایسا لفظ نہ ہماری زبان سے نکل جائے، ہمارے بدن سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ جو میرے خدا کو جو ہے وہ ناگوار گزرے اور میں سزا کا حقدار نہ کہیں بن جاؤں۔ سو ہم نے اس معاملے میں انتہائی خبردار رہنا ہے اور وہ طریقہ اپنانا ہے۔ کچھ کام خداوند نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کرنے۔ مالی عبادت کا معاملہ ہے، خبردار جب تو خیرات کرے تو یہ کرنا اور یہ نہ کرنا۔ سو یہ بات یاد رکھیں، جب آپ پہلا رکن اپناتے ہیں، پہلے پلر کی بات کرتے ہیں جو آپ کے ایمان کی عمارت کو مضبوط کرتا ہے، اور بالعموم سال کے سارے دنوں میں اور بالخصوص ان دنوں میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اس بات کو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ دوسری بات، جب تو کیا کرے، 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ جب تو کیا کرے، اور یہاں پر بھی دیکھیں دعا کے معاملے میں کیا ہے۔ ان تینوں قسم کی عبادات میں سب سے زیادہ حساس معاملہ دعا کا ہے، خدا کے ساتھ رابطے کا ہے۔ دیکھیں اگر ہم مالی عبادت کی بات کریں تو کتنی آیات میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، کتنی آیات میں؟ 3 میں۔ پہلی تو اوورال سب کے لیے ہے نا، پہلی آیت، اور دوسری آیت سے دوسری، تیسری اور چوتھی آیت میں کس عبادت کا بیان ہے؟ مالی عبادت کا۔ کتنی آیات ہوئی جی؟ 3 عبادات میں ساری اس کو بیان کر دیا گیا کہ آپ نے اپنی مالی عبادت اس طور سے کرنی ہے۔ اور آگے ہے دعا، خدا کے ساتھ رابطہ کرنا، خدا کے ساتھ تعلق جوڑنا، خدا کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اس کو بیان کرنے کے لیے کتنی آیات ہیں جی؟ 5ویں سے لے کر 15ویں آیت تک کتنی آیات بن جاتی ہیں؟ 11 بنتی ہیں جی۔ 5ویں آیت سے لے کر دعا کے معاملے دیکھیں کتنا خبردار ہم رہتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا سنجیدہ معاملہ۔ خبردار، جب تو دعا کرتا ہے تیرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دعا کے دوران ہم الٹی سیدھی حرکتیں کرنا بند نہیں کرتے۔ یہ تو ہمارا حال ہے کہ چل باقی آنکھیں بند کی، مینو کیڑا کو بند ہے، لیکن آپ کا خدا آپ کی حرکتوں کو نوٹ کرتا ہے۔ اگر پھر بھی کبھی آپ کو سزا نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے خدا آپ کو وقت دے رہا ہے۔ کتنی بار جہاں پر نوٹ کیا گیا ہے کہ دعا کے دوران بہت سے لوگ آنکھیں بند نہیں کرتے، کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اس معاملے کو، کتنا سنجیدہ لیتے ہیں اس خدا کی بات کو کہ جب تو خبردار، جب تو دعا کرتا، کتنا سنجیدہ ہوتا ہے۔ تو نے تو رابطہ میرے ساتھ کرنا ہوتا ہے اور تو باقی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور تو کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی آگے دیکھتا ہے، کبھی پیچھے دیکھتا ہے۔ جب تک خبردار نہیں رہیں گے کیسے وہ دعا ہمارے لیے باعث برکت ہوگی؟ کیسے وہ دعا خدا کی حضوری میں سنی جائے گی؟ انتہائی خبردار رہنے کی ضرورت۔ 10 آیات یہاں پر مختص کی گئی ہیں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ آپ کی جو لفظی عبادت ہے یہ کتنا سنجیدہ معاملہ، اور ہمیں کس قدر اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت، کتنا سیریس لینے کی ضرورت کہ جب ہم دعا کرتے ہیں کیا واقعی ہمارا یہ طریقہ ہے جو خدا کو پسند آ جائے؟ کہ واقعی ہمارا دعا کرنے کا انداز یا ہماری حرکات و سکنات، یہاں پر کتنے کام ہیں جن سے منع کر دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ دعا کے دوران آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا۔ کبھی خیال کیا ہے ہم نے ان باتوں کا کہ میرے خدا نے منع کیا کہ میں نے بک بک نہیں کرنی؟ کیا کبھی سنجیدہ لیا ہے اس معاملے کو؟ جو کام کرنے کے لیے اس نے کہا ہے وہ تو ہم اگنور کر جاتے ہیں، اور جو کام اس نے کرنے کے لیے نہیں کہا ان کو سیریس لے جاتے، الٹ معاملہ کر رکھا۔ اور ہم نے ایک بار سیکھا تھا
مقدس سلیمان کے بارے میں آپ کو ایک بات یاد ہوگی کہ خدا نے ایک طریقہ کار دیا تھا کہ جو بادشاہ بنے گا اسرائیل میں سے کیا طریقہ ہوگا. سب سے پہلی بات وہ بہت زیادہ گھوڑے نہیں رکھے گا, بہت زیادہ بیویاں نہیں کرے گا, سونا چاندی بکثرت اپنے پاس, اور اس نے تینوں کام کیے. اور خدا نے آگے چوتھی بات کہی تھی کہ شریعت کی ایک نقل اپنے پاس رکھے. اور شریعت کی نقل اگر اس کے پاس پتہ نہیں رکھی ہوگی, لیکن عمل تو نہیں نظر آتا ہمیں سلیمان کی زندگی سے. سلیمان بادشاہ کی زندگی سے ہمیں یہ نظر نہیں آتا کہ شاید نقل بھی اس کے پاس تھی کہ نہیں. اگر نقل ہوتی یا اس کو سنجیدہ لیتا تو وہ کبھی اتنی بیویاں نہ کرتا. جس بات کو سیریس لینا ہوتا, دعا کا معاملہ انتہائی سنجیدہ معاملہ. اور ان دنوں چونکہ آگے پیچھے بھی دعا ہماری مسیحی عبادت کا اہم حصہ ہے, لیکن ان دنوں روزوں کے ایام میں خاص طور پر جو خدا کے لوگ ہیں وہ زیادہ وقت دعا میں رہنا پسند کرتے ہیں. اور ہونا بھی چاہیے, کرنا بھی چاہیے, لیکن کیا طریقہ واقعی خدا کے پاک کلام کے مطابق ہے؟ کیا واقعی اس طور سے خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ میں نے دعا کے دوران یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا؟ کیا میں اس بات کا خیال رکھتا ہوں؟ کیا میں خبردار رہتا ہوں؟ جب میرے خداوند نے کہا کہ خبردار, تو کیا میں خبردار رہتا ہوں؟ کیا میں خبردار رہتی ہوں دعا کے معاملے میں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم کیوں خبردار نہیں ہیں. اور تیسری جو بات ہے, جب تو روزہ رکھے, جب تو اس معاملے میں بھی خبردار رہنا. تینوں جو رکن ہیں ہماری مسیحیت کے, جو پلرز ہیں کرسچینٹی کے, اور بالخصوص یہ پلرز ہیں لینڈ سیزن کے, ان کو انتہائی سنجیدہ لیں, تاکہ جب ان دنوں آپ اس چلے میں سے گزر رہے ہیں, آپ اس ریاضت میں سے گزر رہے ہیں, اور آپ اپنی روحانی تیاری کے مرحلے میں سے گزر رہے ہیں, تو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں خدا کی ان باتوں کو اور ان رکنوں کو, ان ارکان کو جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ راست بازی کے یہ کام. اور یہ بات یاد رکھیں, خدا یسوع مسیح کے زمانے میں جو ان تینوں چیزوں کا پابند ہوتا تھا, خیرات کے معاملے میں, ہدیے کے معاملے میں, خدا سے تعلق کے معاملے میں, دعا کے معاملے میں, اور روزے کے معاملے میں, اسے راست باز ہونے کا ٹائٹل مل جاتا تھا. راست باز, جو کوئی بھی کام درستی کے ساتھ کرتا ہے اسے راست باز کہا جاتا ہے. راست کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے, پہلے ہم نے اس کو سیکھا بھی ہے. راست اور باز, راستی کے ساتھ کوئی کام کرنے والا, درست کوئی کام کرنے والا. اور یہ بھی کام ہے, یسوع مسیح نے یہاں پر کہا ہے کہ خبردار. کون سے کام؟ راست بازی کے کام. یہ بھی کام ہے جو آپ کرتے ہیں, میں اور آپ کرتے ہیں. اور کیا ان کاموں کو ہم اس طرح کرتے ہیں جس طرح خدا نے کہا, یا ان چیزوں کو نہیں کرتے جو خداوند نے اس دوران ہمیں منع کیا؟ اور کیا واقعی ان چیزوں کو کرتے ہیں جن کے بارے میں خداوند نے کہا کہ آپ نے یہ کرنا؟ چاہے دعا کا معاملہ ہے, ہدیے کا معاملہ ہے, یا پھر آپ کی بدنی عبادت کا معاملہ ہے. اور ان دنوں تینوں کام کیے جا رہے ہیں. روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, دعا بھی زیادہ کی جا رہی ہے, خیرات بھی خدا کے لوگ کر رہے ہیں. یہ ضروری بھی ہے کہ مسیح کے لیے بالعموم سارے سال میں اور بالخصوص ان دنوں میں یہ تینوں کام کرنے بہت ضروری ہیں. آپ اپنے مال سے بھی خدا کے نام کو جلال دیں, آپ اپنی دعا سے بھی خدا کے نام کو جلال دیں, اور آپ اپنے بدن سے بھی خدا کے نام کو جلال دیں. لیکن خدا را اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں, آپ کے خداوند نے آپ کو خبردار کر دیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ روزہ کہیں محض بھوک اور پیاس نہ بن جائے. آپ محض بھوک اور پیاس ہی برداشت نہ کرتے رہیں, بلکہ یہ آپ کے لیے واقعی ایک عبادت بنے. تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا.
عبادت آپ مالی کرتے ہیں تو بھی آپ کے لیے باعث برکت ہو، عبادت آپ لفظی کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور عبادت اگر آپ مالی کرتے ہیں تو بھی یہ آپ کے لیے باعث برکت ہو، لیکن یہ اس وقت ہوگی خدا نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی، تب وہ تیری روٹی پر پانی پر برکت دے گا۔ یہ واقعی عبادت ہو، یہ دکھاوا نہ ہو۔ اگر آپ اپنے مال کا دکھاوا کرتے ہیں، کسی کام کا نہیں ہے، آپ اپنا مالی نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ دعا کرتے ہیں اور اس دوران وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، تو پھر یہ فضول ہے، آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، کسی کام کی نہیں ہے آپ کی یہ عبادت۔ اور اگر آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ محض بھوک اور پیاس ہے، اگر یہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ اور آخری آیت میں کیا لکھا ہے؟ تیرا باپ کس صورت میں بدلا دے گا، کس صورت میں اجر دے گا؟ اگر اسے پسند آئے گی، اگر واقعی یہ عبادت ایمان کے ساتھ کی جائے گی۔ اور عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے۔ آج ضرور اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، آج ضرور ذرا شخصی طور پر اپنی، چونکہ یہ جو راست بازی کے کام ہیں، یہ جو لینٹ کے پلرز ہیں، یہ آپ ان دنوں شخصی طور پر کر رہے ہیں، اپنے طور پر آپ ان کو کرنے میں مصروف ہیں، لیکن کیا ساتھ میں خبردار بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ خبردار رہنا ہے اور ان کو اس طریقے کے ساتھ کرنا ہے جو طریقہ خداوند نے دیا ہے۔ جن سے منع کر دیا گیا ان سے منع ہونا ہے، جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اور آپ نے یہ 18 آیات غور سے سنی ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا۔ اگر پہلی عبادت آپ مالی عبادت کرتے ہیں تو کیا نہیں کرنا آپ نے کیا نہیں کرنا؟ جی، دکھاوا نہیں کرنا۔ اور اگر جو دوسرا لفظی عبادت ہے، کیا نہیں کرنا آپ نے؟ دکھاوا نہیں کرنا، غیر قوموں کا طریقہ نہیں اپنانا۔ اور جو تیسرا ہے، اس میں بھی آپ نے کیا نہیں کرنا؟ ریاکاروں کی طرح نہیں، جس طرح ریاکار کرتے ہیں۔ اور تینوں کے معاملے میں ایک بات کی گئی ہے، تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے وہ تجھے، اگر بدلہ پانا چاہتے ہیں، اگر برکت لینا چاہتے ہیں تو خدا را وہی طریقہ اپنائیں جو آپ کے خدا نے آپ کو اپنے پاک کلام میں دے دیا ہے۔ خدا کرے کہ خدا کا یہ پاک کلام واقعی ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بنے۔ ہم راست بازی کے یہ کام خدا کی مرضی کے مطابق کرتے رہیں، اور یہ کام ہمارے لیے واقعی باعث سے برکت بھی ہوں۔ ہمارا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔